الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلے سیرت کے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ سب سے پہلے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پہلے دن وہ 4 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ. کون کون؟ عبد الرحمن، علی، آپ بتائیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ابو بکر الصدیق، سب سے پہلے خدیجہ، ٹھیک ہے، خدیجہ، ابو بکر. تھوڑا سا محنت کرنے دیجیے، کتنا آپ لوگ ماشاءاللہ ہمدرد ہیں. ہاں، کون کون ہیں؟ خدیجہ، ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے ہی دن پر ایمان لانے والے. ان میں سے 2 کا ذکر ہو چکا. کن کا ذکر ہو چکا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پچھلے ہفتے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آج انشاءاللہ رب العالمین مختصر ذکر کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. کیا نام تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. مشہور ہے ابو بکر صدیق سے. اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ، لیکن یہ بھی مشہور ہے ان کا نام عثمان تھا. کیا نام تھا؟ عثمان نام تھا. عبداللہ بن عثمان. اگر اس طریقے سے لکھ دیا جائے تو کوئی جان بھی نہیں پائے گا کہ یہ کون ہے. عبداللہ بن عثمان یعنی ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب. آگے جا کر کے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. اور والدہ کا نام کیا تھا؟ سلمہ تھا. ان کی والدہ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلمہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے چھوٹے تھے؟ 1 سال، 2 سال، جی تقریباً 2.5 سے 3 سال چھوٹے تھے. کہا جاتا ہے کہ عام الفیل کے جس سال ابرہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور ناکام ہوا، اس کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے. اس کے 2.5 سال کے بعد پیدا ہوئے، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور اسی طریقے سے صحابہ میں ذکر کیا ہے. تو اس طریقے سے تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال کے قریب چھوٹے تھے. اس میں ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پہلے خلیفہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیا ہے؟ پہلے خلیفہ ہیں، آپ کے پہلے وزیر ہیں، آپ کے پہلے دوست ہیں. اور یہی جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ثانی اثنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن میں جن کا ذکر ہوا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنی زندگی میں کھل کر کے کبھی نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں، لیکن انڈیکیشنز اور اشارے آپ نے کئی ایک دیے. آپ نے اپنی وفات سے پہلے جو فیصلے کیے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ سارے لوگوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے. جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے اور آپ میں اتنی سکت اور ہمت نہ تھی کہ آپ اٹھ کر کے نماز پڑھا سکے، بخار کی شدت وہ تھی کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے بدن سے آگ نکل رہی ہو. اس موقع پر جب بلال کہتے تھے اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا،
آپ ہوش آتے تو کہتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ آپ عمر کو حکم دے دیجئے، ابو بکر نرم دل انسان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو اپنے آنکھوں اپنے رونے کو اور اپنے دل کو کنٹرول نہ کر سکیں، پھر بھی آپ کہتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنہوں نے نماز پڑھانے کا شرف حاصل کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اشارہ ہے، ایک خاتون آپ کے پاس آتی اور کہتی ہیں اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں، کس سے مسئلہ دریافت کروں، کس سے پوچھوں؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ایک دن تو آنا ہی ہے کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں گے، تو آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ تو آپ کہتے تھے کہ ابو بکر کے پاس جاؤ، آپ کہتے تھے اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ تو کبھی نہیں کہا کہ میرے بعد خلیفہ وہ بنیں گے، لیکن اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دیے، اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اگر کوئی جاننے والا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس امت کا سب سے بڑا کوئی عالم اگر ہے، روایات پہ مت جائے اور یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب تھے تو احادیث ان سے کم مروی کیوں ہے، اس پہ مت جائیں۔ اس امت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر سے بڑا عالم اس روئے زمین نے انبیاء کے بعد دیکھا ہی نہیں، اس اتفاق مسئلہ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے متقی و ورع پرہیزگار تھے، اگر کوئی روایت کسی نے بیان کر دی تو سمجھتے تھے یہ کافی ہے، اب مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روایات اور احادیث کا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 200 سے کم تھا، ہرگز بھی نہیں ہے۔ جو روایات کا علم انہیں تھا وہ کسی کے پاس نہ تھا۔ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، کسی کے پاس روایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انبیاء کی وفات وہی ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ انہیں دفن کرنا چاہتا ہے۔ اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے، انصاریوں میں سے دو، ایک اوس ایک خزرج، ایک نے کہا کہ ہم میں سے، دوسرے نے کہا ایک ہم میں سے، ایک ہم میں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الائمۃ من قریش، امام جو خلیفہ جو ہوگا وہ قریش خاندان میں سے ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل، اور صبر و عزیمت کا وہ پہاڑ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں تاریخ ان کی نہیں مل سکتی ہے، کوئی مثال نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نہ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نہ تھے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو ابو بکر سے تھی، اور ابو بکر کو اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود نہ تھے۔ واپس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدحواشی کے عالم میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے پیغمبر وفات پا گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ صحابہ کھڑے ہیں اور صورتحال بالکل الگ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت پر یقین کرنا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے، بڑے بردبار، حلیم، صبر کرنے والے، صبر کے پہاڑ، ہمت اور عظمت کے پہاڑ، عظیمت کے پہاڑ، وہ آئے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کی، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ آپ اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے، چادر آپ کے سے ڈھکے ہوئے تھے، چادر ہٹائی، آپ کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کے پیغمبر اللہ آپ پر 2 موت طاری نہ کرے گا، موت آپ پر آنی تھی، وہ آ چکی۔ اور پھر وہ منبر پر جس پہ اللہ کے پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے وہاں آئے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صرف اللہ کے رسول، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے، اگر اللہ کے پیغمبر فوت ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے؟ بعض صحابہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے،
یہ آیت میں نے سنی ہی نہیں، ابھی نازل ہو رہی ہے. اور کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صحیح بخاری کی روایت. سب سے پہلے آفیشلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو جس شخص نے ڈکلیئر کیا سرکاری سطح پر، اس شخص کا نام ابو بکر صدیق، جس کے آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، جس نے یہ سمجھا کہ اس امت کو سنبھالنا یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں ہی ٹوٹ گیا تو اس امت کو کون سنبھالے گا؟ ورنہ کون نہیں جانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ابو بکر صدیق کو جو تکلیف پہنچی ہوگی وہ اس روئے زمین پر کسی کو نہیں پہنچی. لیکن دیکھیں کہ اس موقع کی نزاکت کو، جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص نے اپنا آپا کھو دیا تھا، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ہمت اور عظیمت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد لوگوں کو قریب کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بڑھے آگے اور بیعت کرنے لگ گئے، اور یہ دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اور ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری سے اور آپ کی سوجھ بوجھ سے کیا ہے حل ہو گیا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بغیر کسی اختلاف کے صحابہ میں سے ہر شخص نے یہ مانا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صحابزادے پوچھا کرتے تھے کہ افضل الامہ کون ہے، امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہتے تھے ابو بکر. پھر کہتے پھر کون؟ کہتے تھے عمر. پھر اس کے بعد خاموش رہ جاتے تھے. ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہیں، تو کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ اس کے بعد آپ ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کیا ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. یہ صحابہ یعنی علی جن کے متعلق کہتے ہیں کہ خلافت تو علی کو ملنی تھی، ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، وہ علی کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، اس امت میں سب سے افضل ابو بکر کے بعد عمر ہے. اور جب آپ سے پوچھا جاتا آپ کون ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو عام مسلمان میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا صحابی خود اس بات کا اقرار کرے کہ اس امت میں سب سے افضل کون ہے. اس علی کو ماننے والے ابو بکر عمر کو گالی دیں. جس ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف و توصیف بیان کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام فیصلے میں، تمام ڈیسیزنز میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے معاملے میں بڑے قوی اور اسٹرانگ اور مضبوط تھے. لیکن یہ ہماری جو آپسی چپکلش ہے نا، ہم چاہتے ہیں یہ صحابہ میں پیدا کر دیں، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا بنا دیا تھا، ان کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دل بھی، ان کے ہاں بھی نفرتوں کا وہی ماحول ہم لوگوں کے سامنے دکھائے کہ دیکھو ان میں لڑائیاں تھیں، ان میں لڑائیاں تھیں، یہ ایسے تھے، وہ ایسے. نعوذ باللہ من ذلک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. بالکل چھوٹی تھی، ابھی بلوغت سے قریب ہوئی تھی، کیونکہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی تھی. امیر المومنین عمر بن خطاب یہ چاہتے تھے کہ میرا بھی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس طریقے سے ہو جائے، اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکیوں اور عورتوں کی کمی تھی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں دشمنی تھی. حسن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر نام رکھا، بیٹا پیدا ہوا عمر نام رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا پھر عثمان نام رکھا. حسین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر نام رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا عمر نام رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا عثمان نام رکھا، پھر اور کے ہاں بیٹا پیدا، پوتوں کے ہاں. سب سے زیادہ اس روئے زمین پر ابو بکر اور عمر اگر نام رکھا گیا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں رکھا گیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جس سے نفرت اس کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں؟ لیکن اس تاریخ کو ایسا توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر دیا گیا ہے کہ ہمارے بعض وہ جن کو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یعنی سنہ والجماعت میں جو اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، وہ بھی وہی ٹون میں بات کرتے ہیں جیسے دوسرے لوگ بات کرتے ہیں، مولا علی، یہ علی، وہ علی، اور اس طریقے سے بات کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ صحابہ میں طے شدہ بات تھی کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہے، پھر علی. طے شدہ بات تھی. بہرحال تو بغیر کسی اختلاف کے چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کا اختلاف شمار نہیں کیا جا سکتا کہ سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس امت کے اندر ہی نہیں بلکہ انبیاء کے بعد، رسول کے بعد مطلقاً تمام لوگوں میں
سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الیہ، کیونکہ آپ ہر کسی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کو یہ لگتا کہ میں سب سے چہتا ہوں آپ کا. پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ سے. تو کہا مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ کہا ابو ہا، اس کے باپ سے. طے شدہ بات تھی، مسلم بات تھی. اور ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات انسان تھے وہ بھی، تھوڑا کبھی تو میں تو ہو ہی سکتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کے یہ معاملہ پہنچا اور دونوں کو احساس بھی ہوا، شرمندگی بھی ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف فرمائے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھتاوا بھی ہوا، ساری کی ساری چیزیں ہوں. لیکن اصل جو بات کہنے کی ہے کہ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ وہاں کہے تھے وہ بہت زیادہ اہم ہے. کس نے کس پر ظلم کیا، کس نے کس پر کیا کیا، اس سے قطع نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ، کیا تم لوگوں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دو؟ قطع نظر اس کے کہ خطا کس کی ہے، غلطی کس کی ہے، کیا تم لوگ میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ سکتے ہو؟ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائے. کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائے. یہ الفاظ آپ نے کہتے فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، میرے دوست کو میری خاطر تم چھوڑ سکتے ہو؟ خطا غلطی کس کی، چھوڑو اس سے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی تکلیف نہ پہنچائے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور باقی یہ ہے کہ ان کا اپنا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سب سے قریب جس کا اخلاق ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ڈھال طور طریقے سے سب سے زیادہ قریب جس کا اخلاق کردار چال ڈھال وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے جو بات جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہے گئے تھے وہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہے گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے. جب آزمائشیں اور پریشانیاں بہت بڑھ گئی تو مکہ چھوڑ کر کے وہ بھی روانہ ہو رہے تھے ہجرت کے لیے حبشہ کی طرف. راستے میں غماد نام کی ایک جگہ ہے، برکل غماد کہتے ہیں، وہاں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی، یا دغینہ بھی کہتے ہیں. اور یہ کفار کا بڑا آدمی تھا، اپنے علاقے کا رئیس تھا، لیڈر تھا. تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اینا تريد یا ابا بکر، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مکہ والے نے مجھے نکال دیا. فاريد ان اسيح في الارض واعبد ربي، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی زمین میں چلوں اور وہاں جا کر کے اپنی اللہ کی عبادت کروں. تو دغنہ نے تاریخی الفاظ کہے تھے، اے ابو بکر فإن مثلك یا ابا بکر لا يخرج ولا يخرج، اے ابو بکر تم جیسے انسان کا وجود تو مکہ والوں کے لیے رحمت ہے. آپ جیسے انسان کو نہ مکہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ مکہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. آپ کا وجود تو سارے مکہ والوں کے لیے رحمت ہے، وہ کیا مومن ہو، کیا کافر ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت ہو، کیا جوان ہو، کیا بوڑھے ہو. آپ کا مکہ کے اندر رہنا یہ مکہ والوں پر احسان ہے، اور آپ جیسے شخص کو مکہ سے کوئی نکالے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ آپ خود اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اندر یہ دم ہے کہ وہ آپ کو نکالے. میں اپنی امان میں آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے واپس آ گئے اور کہا تھا کہ انک تقسم المعدوم، آپ تو ان لوگوں کو کما کر کے کھلاتے ہیں. اے ابو بکر آپ ان لوگوں کو کما کر کے کھلاتے ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں. وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا،
کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، صحیح بخاری کے الفاظ، وہی بات جو سیدہ خدیجہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہی تھی، وہی بات ابن دغنہ کافر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کی۔ بہرحال بڑی فضیلت والے صحابی ہیں، کہاں کہاں تک ذکر کیا جائے، قرآن کی کتنی ساری آیات ان کی فضیلت میں ہے، نام نہیں ملے گا لیکن آیات سے وہی مراد ہے، ثانی اثنین ہو، وسیجنبها الاتقى ہو، یہ بہت ساری آیات، اس سے مراد سارے لوگ جانتے ہیں کہ کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اور احادیث تو کثرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اعلیٰ درجے کے صحابی، کیا فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے، عمر ہوتے، جن کو رجل ملہم کہا جاتا ہے۔ وہ فیصلے کتنے، ان کے اپنے فیصلے قرآن کی آیات بن گئے، جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی ان کی چاہت کے مطابق کیا ہے، قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ پردے کا مسئلہ ہو، غزوہ بدر میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ ہو، تمام کئی مقامات پر، تو وہ کہا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو اوزنا ایمان ابی بکر، کون کہتے تھے، اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے، عمر رضی اللہ، وہ کہا کرتے تھے لو اوزنا ایمان ابی بکر بایمان هذه الامه لرجح به۔ ابن حجر نے اسے ذکر کیا ہے کہ اگر تنہا ابو بکر کا ایمان عمر سمیت ساری امت کے ایمان کے ساتھ تول دیا جائے، اگر تنہا ابو بکر کا ایمان، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے، عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر تنہا ابو بکر کا ایمان عمر سمیت ساری امت کے ایمان والوں کے ساتھ تول دیا جائے تو تنہا ابو بکر کا ایمان تمام ایمان والوں پر کیا ہے، بھاری ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ آپ بنائے گئے اور تقریباً 2.5 سال آپ نے خلافت کی، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ سن 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جمادی الاخر میں سن 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مختصر انداز میں ہی صحیح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے ہیں۔ اس دن جو ایمان لائے ان میں سے ایک آخری نمبر کن کا ہے، آخری نمبر کے اعتبار سے مطلب چاروں میں سے چوتھے، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کنیت ان کی کیا ہے، ابو الحسن، کیونکہ پہلے لڑکے ان کے الحسن تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصے سے زمین پر سو رہے تھے تو کہا تھا یا قم یا ابا تراب، تو جب ابو جہل کی بیٹی وغیرہ سے نکاح کا مسئلہ آیا تھا اس موقع سے، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو، تو کہتے ہیں کہ غصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لیکن یہ کنیت ان کو ابو الحسن سے زیادہ پسند ہے، اس لیے ابو تراب بھی ان کو کہا جاتا ہے، ابو تراب ابو الحسن۔ نام ان کا کیا، علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، کیونکہ دونوں کے دادا سیم ہیں، ایک ہی دادا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور علی بن ابی طالب کے دادا کیا ہیں، ایک ہی، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ یہ ایمان لائے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 سال تھی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 سال تھی، اور اس وقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے۔ ان کی کفالت میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب جو تھے وہ ان کے کئی بچے تھے اور غریب انسان تھے، تو ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، اور بعض ان کے لڑکے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں، اس طریقے سے تھا معاملہ۔ پہلے بھائی چارگی بہت تھی نا، تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری لے رکھی تھی کہ ان کا خرچ برت اور ساری چیزیں
میرے ذمہ ہوں گی. تو جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے لڑکے یعنی آپ کے کزن بھی ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں, اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو اپنی جگہ پر جنہیں سلایا تھا اور جنہیں اپنی امانتیں سپرد کی تھی کہ ان کو دے کر کے آنا, وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب. اور ہجرت کے متعلق جن لوگوں کو معلومات یعنی کمی لوگ جانتے تھے آپ کے ہجرت کے سفر کے بارے میں, ان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 3 دنوں کے بعد یہ مدینہ آئے تھے کیونکہ وہ امانت وغیرہ دے کر کے آنی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا بھائی چارہ کرایا تھا, یعنی دوسرے کے حوالے نے. یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اور سن 2 ہجری میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا. تمام غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, اور کتاب وحی میں سے تھے, یعنی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے, اور سفر میں حضر میں تمام مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسڈر تھے, آپ کے منسٹر تھے, آپ کے وزیر تھے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لاؤتین الرایۃ غدا, میں کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا, جھنڈا جسے ملتا تھا وہ بہت اونچا شخص ہوا کرتا تھا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. کل دوں گا. رات میں سارے لوگ یہ سوچتے رہے میں ہو سکتا ہوں. ہر آدمی یہ تمنا کیا ہوئے نا, سارے لوگ حاضر ہوئے لیکن علی حاضر نہیں ہے رضی اللہ عنہ. کہا علی کہاں تھا؟ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے. کہا بلایا جائے. وہ آئے اور آپ نے دم کیا اور وہ شفایاب ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں دیا. اور جب آپ روانہ ہوئے کسی سفر پہ یا غزوہ تبوکی کا معاملہ تھا تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو, راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے بعد کوئی نبی, موسیٰ کے لیے ہارون کیا تھے؟ نبی تھے. ہارون علیہ السلام نبی تھے. تو جو وزیر تھے موسیٰ علیہ السلام کے وہ کون تھے؟ ہارون. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے, اور آپ نے کہا تھا کہ تم میرے لیے بھی کیا ہو, میرے وزیر ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اور سارے لوگ بغیر کسی اختلاف کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو, ان کی فضیلت کو سارے صحابہ جانتے تھے, کیونکہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, بیت النبی میں ہیں, نبی اہل بیت میں سے ہیں, اور اہل بیت کی عزت صحابہ سے زیادہ کون کرتا تھا؟ یہ تو جھوٹے لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں جو جانتے بھی نہیں کہ اہل بیت کون ہے, یہ دعویٰ کرتے. صحابہ سے زیادہ اہل بیت کی عزت کوئی نہیں کرتا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے بھی لوگوں کا بہت زیادہ ریسپیکٹڈ تھے کہ وہ اہل بیت میں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا خیال رکھنا میری وفات کے بعد. تو اس لیے تمام صحابہ کیا بغیر کسی اختلاف کے متفق تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے تھے, سارے لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے. اور جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی سن 35 ہجری میں, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا, خلیفہ بنائے گا. اور بلا شک و شبہ اس روئے زمین پر اس زمانے میں اس وقت ان سے زیادہ افضل زمین و آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نہیں تھا. جس وقت ان کو خلیفہ بنایا گیا بغیر کسی اختلاف کے ان سے زیادہ افضل زمین و آسمان کے درمیان کوئی دوسرا نہیں تھا. صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جو فتنہ اٹھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے,
وہ فتنہ زمانے تک چلتا رہا. بہت سارے فتنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، اس لیے بہت بڑا کام نہ ہو سکا. ورنہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر فیصلے کی جو قوت اور صلاحیت تھی، خلافت کی جو صلاحیت تھی، قوت اور طاقت جو ان کی تھی وہ بہت زیادہ تھی. لیکن حالات نے ان کو اس قدر دبوچ رکھا تھا چاروں طرف سے کہ کوئی بڑا کام نہ ہو سکا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے فتنے کو انہوں نے کہا مٹایا. حروریوں کا فتنہ تھا اور بہت سارے فتنے تھے جس کو انہوں نے اپنے زمانے میں مٹایا. تقریباً 4 سال 9 مہینے ان کی خلافت رہی. 35 ہجری میں وہ خلیفہ نامزد کیے گئے اور رمضان کے مہینے میں سن 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ذریعے سے ان کا قتل ہوا. ان کو شہید کیا گیا فجر کی نماز میں. اور جو لوگ قتل کرنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس امت کے اندر 4 عظیم انسان ہیں. کتنے؟ 4 نہیں 3. ایسے بہت سارے لوگ تھے لیکن 3 عظیم لیڈر اور قائد اور رہنما ہیں. اگر ان تینوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جایا جائے تو بہت حد تک اپنے مقصد میں کامیابی مل سکتی ہے. جانتے ہیں کن کا نام لیا تھا؟ یہ خوارج لوگوں نے کن کا انتخاب کیا تھا قتل کرنے کے لیے؟ کوفہ کے اندر علی ابن ابی طالب، مصر کے اندر عمرو ابن عاص اور شام کے اندر امیر معاویہ. اور یہ طے ہوا تھا کہ ایک ہی دن تینوں کو قتل کیا جائے فجر کی نماز میں. پورا پلان کیا گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بیمار تھے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. لمبے تلنگے انسان تھے، تلوار چلانے والے تلوار چلائی لیکن وار کرتا ہوا ایسے یوں چلا گیا، بہت معمولی نقصان کو پہنچا، بچ گئے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا، پے در پہ اس نے وار کیا اور آپ اس سے شفایاب نہ ہو سکے. تو 2 لوگ بچ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی سن 40 ہجری کے اندر. تقریباً 4 سال 9 مہینے ان کے خلافت کا زمانہ رہا رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو یہ مختصر انداز میں صحیح 2 عظیم صحابہ کرام کا ذکر ہوا جن میں ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور بڑی فضیلت والے کہ پہلے ہی لمحے میں جن لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا ان میں یہ لوگ کیا ہیں شامل. ان کی دعوتوں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. تو مختصر انداز میں ہی صحیح انشاءاللہ ان کا بھی ذکر ہمارے سامنے آئے. اگر کوئی سوال ہے سیرت کے متعلق تو کیا جا سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو میں سوال کر لیتا ہوں. کس نے قتل کیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے. کس سن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی؟ سن 13 ہجری میں. کس سن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ 35 ہجری میں. سن کس سن میں کس سن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے؟ کس سن میں ان کی وفات شہادت ہوئی؟ 40 میں. کتنے میں؟ 40 میں. ابو تراب کن کی کنیت ہے؟ کن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ویسے ہی جیسے موسیٰ کے لیے؟ کس غزوے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے تھے؟ غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک میں. کس نے یہ کہا تھا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو تول دیا جائے دنیا کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. کن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ان سے مسئلہ پوچھنا؟ سیدنا ابو بکر الصدیق. کن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد ان کی پیروی کرنا؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی.
کیا واقعی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں؟ جواب بہت دب کر آ رہا ہے. ہاں، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی ابو بکر صدیق سے محبت کرے؟ بلا شبہ. اور جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی یا گالی دے تو اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بغیر کسی اختلاف کے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے سال آپ نے خلافت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تقریباً 2.5 سال. تقریباً 2.5 سال. چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.